کبھی کسی سے اتنے ناراض نہ ہو کہ منانے والا ہار مان جائے اور آپ ایک بہترین شخص سے محروم ہو جاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کی حفاظت کر، اچھی زندگی گزارے گا تو تیرا اچھا ذکر ہوگا اور لوگوں سے اچھا سلوک کرتا رہے، چاہے زمانہ جفا کرے یا دوست بے وفائی کرے۔ علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ بالآخر تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہش اور ضرورت کا احترام رکھے۔ دوسروں میں جہالت تلاش کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کریں، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ مذاق ضرور کیجیے، مگر اتنا خیال رکھیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس سے اللہ کا قرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور شوق کی عبادت اور۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے؟ اگر اللہ نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے؟ ہمارے ارادے کا بھی ارادہ اس کا اپنا ہے۔ ہم جس ذہن سے ارادے بناتے ہیں وہ بھی تو اسی کا عطا کردہ ہے۔ پریشانیوں کی گٹھری کو کمر پر لادے نہ پھرا کرو، وقت سے پہلے کمر کمزور ہو جائے گی اور تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ گٹھری کو اپنے اللہ کے سامنے رکھ دو اور ہلکے پھلکے ہو جاؤ، بڑھاپے میں بھی جوان رہو گے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو نہیں، میرا رب راستہ بنائے گا۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ اگر مگر کیا کیوں کیسے کب اور کہاں، یہ وہ لفظ ہیں جن سے عشق ناواقف ہے۔ ناکامی پر دل کا مایوس نہ ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ جب پریشان ہو جاؤ تو ماضی کو کھنگالو۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ بھی ایسا یاد آ گیا جو اللہ نے حل کیا تھا تو جان لو کہ موجودہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ علامت ہے کہ تمہارے دل میں اللہ موجود ہے، اور جس دل میں اللہ موجود ہو وہاں پریشانی کا کیا کام۔ محبت کا دروازہ صرف ان پر کھلتا ہے جو اپنی انا اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے پتھر ہٹانے پر بھی ثواب ملتا ہو۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے وہ اپنی بڑائی کبھی نہیں چاہے گا۔ اللہ سے عشق کرو جس عشق کی کوئی حد نہیں۔ تو اپنی تقدیر پر شکوہ نہ کر اے بندے، تو ابھی اتنا سمجھدار نہیں ہوا کہ رب کے فیصلے سمجھ سکے۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
آزمائش مومن کی زینت ہے اور عقل مند کے لیے عظمت ہے، کیونکہ آزمائش کا مومن کے ساتھ رہنا اور مومن کا اس پر صبر کرنا اور ثابت قدم رہنا اس کے ایمان کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ غفلت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو اسے نجات نہیں دلا سکتے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں حلاوت اور مٹھاس کو طلب کیا تو گناہوں کے چھوڑنے میں اسے پایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہاں ہیں وہ دل جو خدا کے لیے تحفے میں دے دیے گئے، جو مستقل خدا کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور اللہ کی اطاعت سے بندھے ہوئے تھے۔ خسارے میں ہے وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور آخرت کے فائدوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے۔ کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ انسان سو رہا ہے، جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ وہ شخص کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ جس کا ضامن اللہ ہے۔ بے شک دنیا ایسی امید ہے جس سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر خدا اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے۔ وہ تو ایک اندازے پر جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے واقف اور ان پر نظر رکھتا ہے۔ صبر کرو، مقصد تک پہنچ جاؤ گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا اللہ انہیں نظر انداز نہیں کرتا، وہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی وقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا۔ جہاں سے اللہ کی رضا شروع ہوتی ہے وہاں سے عقل مندی شروع ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کے فائدے سے مایوس نہ ہونے دے۔ اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے۔ ہماری ذمہ داری قبول کرنا ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور اللہ کو تسلیم کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے محبوب اور اللہ کے ولی کسی سے ایک دفعہ تعلق قائم کرنے کے بعد اس تعلق کو توڑتے نہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اگر اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر تکلیف دور کر دیتا ہے تو الحمدللہ، یعنی کہ جو چیز ادھر سے آ رہی ہے وہ آپ نے قبول کرنی ہے اور گلہ نہیں کرنا۔ پھر آپ دیکھنا کہ یہ زندگی پوری کی پوری عبادت ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں بانٹنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ انسان جتنی محنت کمی کو چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں وہ کمی دور کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو
تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر روح اپنی اصل کی جانب کشش محسوس کرتی ہے، اور اسی کشش کا نام عشق ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو لوگ دل کے ساتھ چلتے ہیں ان کو کائنات میں ہر جگہ دلبر ہی نظر آتے ہیں۔ منافقت منہ کی باس کی طرح ہوتی ہے، اپنے کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آنسو نے چپکے سے ایسا کیا دیکھ لیا کہ یہ خود بخود ہی کسی چشمے کی طرح بہنے لگا ہے۔ اگر یہ اللہ کے خوف سے بہتا ہے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ پانی آگ کو بجھانے کے کام آئے گا۔ اللہ کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ امام جعفر فرماتے ہیں، کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ باتوں کو بھلا دینے کی عادت ڈالیے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ غصہ منہ کھول دیتا ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ عالم اور جاہل میں رات بھر بھی بحث ہوتی رہے تب بھی جاہل ہی جیتے گا۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مردوں کی عقل کو شراب بھی اتنا خراب نہیں کرتی جتنا کہ لالچ کرتی ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کا قول بھی عمل کا ایک جز ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا۔ دوسروں کا مذاق اڑانا بے وقوفوں کا شیوا اور جاہلوں کا پیشہ ہے۔ غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا ہے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضرر دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ کسی سے توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے بیٹھے رہیے خاموشی سے، یہی عزت نفس ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پوچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔
قدرت نے ہم سب کو ہیرا ہی بنایا ہے، بس شرط یہ ہے جو گھسے گا وہی چمکے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ گھاس کا عاشق گدھا راستے کا دشمن ہے۔ ایک شخص قبرستان سے گزرتے ہوئے رکا اور کہا، کتنے سکون سے سو رہے ہو؟ کہیں سے آواز آئی، سو تو تم رہے ہو، یہ تو سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بس خاموش رہیں، آپ کی خاموشی اسے تکلیف دیتی رہے گی۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے خوشیاں ڈھونڈنے والے کی ذات پر خوشیاں آسمان سے برستی ہیں۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ خود کو بھی محسوس کیا کریں، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا۔ اگر گندے کپڑے پہننے میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ ہمارا ہر ایک دن سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ ممکنہ طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے، کیونکہ فکر وہاں ختم ہوتی ہے جہاں ایمان شروع ہوتا ہے۔ غلطی اور بھول ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن سمجھدار وہ ہے جو جلد اللہ سے رجوع کرے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر خوش ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائیں، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی کہیں نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔
پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے نیکیوں کے دفتروں کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی نیکی نہیں ملی۔ اچھے لوگ ہیرے کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ اگر اللہ پر چھوڑا ہے تو پریشان کیوں ہے، اور اگر بندے پر چھوڑا ہے تو حیران کیوں ہے؟ اگر تم اللہ کے یہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ فرش والوں کی نہیں چلتی جب فیصلے عرش سے آتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل پر روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ دوست کتاب راستہ اور سوچ غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ زیادہ دور دیکھنے کی چاہت میں بہت کچھ پاس سے گزر جاتا ہے۔ وہ جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ رب امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ گرانا چاہتا ہے۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، اور یہی اصل میں زندگی کی حقیقت ہے۔ دعا چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ دعا کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ جو دعا پر یقین نہیں کرتا وہ اللہ پر یقین نہیں کرتا۔ جب لگے کہ ہر راستہ کھو گیا ہے اور ہر دروازہ بند ہو گیا ہے تو یاد کر لیا کرو کہ اللہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کرو کہ برے وقت میں اچھے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ اپنا سفر جاری رکھیں۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ یقینی طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے اور اس کی مدد پائیں گے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی ضرورت بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ کچھ مردوں کا جنازہ ہی پہلی بار انہیں مسجد لے کر آتا ہے، اور کچھ عورتوں کا کفن ہی پہلی بار انہیں پردہ کرواتا ہے۔
شیخ سعدی فرماتے ہیں، جنت کا تصور دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے۔ اگر جنت کو پانے کے لیے دنیا کو بگاڑنا پڑے تو دنیا کو مت بگاڑو، بلکہ جنت کے اس بگڑے ہوئے تصور کو سنوارو۔ جو قیمتی چیزیں ہمیں بن مانگے مل جاتی ہیں، بدقسمتی سے ہم انہیں پھر قیمتی نہیں سمجھتے۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، غلطی کا اعتراف کر کے سرخ رو ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ جیتنے والے کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہارنے والے کی 100 وضاحتیں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ انسان بڑا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے، شریف ہے تو اپنے بول کی وجہ سے، قابل احترام ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے۔ محبت تو دراصل وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کل میں ہوشیار نوجوان تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار بوڑھا ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ قانون ایک ایسا مکڑی کا جال ہے جس کو پھاڑ کر طاقتور بچ نکلتا ہے اور غریب پھنس جاتا ہے۔ ہر نیا لمحہ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ بے عمل قوموں کی امیدیں مایوسی سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کو عبادات بے وقوفانہ لگے تو اپنے گھٹیا اور بدترین خیالات بھی عظیم لگنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے کہ ایک راز جو آپ کے منہ میں نہیں رک سکا، دوسروں سے کیوں امید کرتے ہو کہ وہ اسے روک لیں گے؟ آج امت مسلمہ کا سارا زور مسلمان بننے میں نہیں، مسلمان دکھنے میں ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا اور ہار کیا؟ اے میرے رب، علم دینا تو عمل بھی دینا، ورنہ عالم کی جہالت سے بچانا۔ معافی کے بعد معاملہ خطا کار اور خدا کا ہے، ہمیں خدائی منصب سنبھالنے کی اجازت نہیں۔ انسان جب حیوان بن جائے تو اس کا نہ کوئی مذہب رہتا ہے اور نہ کوئی مسلک۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور پیسے کو گنتے ہیں۔ وقت اللہ تعالی کی امانت ہے، جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مجرمانہ خیانت ہے۔ شکر ایسی چیز ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا مقام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تمہارا جو نفس ہے تم اسے اچھے کاموں میں لگا دو، ورنہ یہ تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا۔ جو شخص نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سے ٹھیک نہیں ہوتا، حالات کے تھپیڑے اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ جس شخص کے پاس پختہ یقین ہو اور اچھے اخلاق ہو، وہ شخص ایک ہی وقت میں اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔
مومن اس لیے پاک ہے کہ وہ ذاتی غرض اور اپنے مقصد نہیں رکھتا، وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی رضا سے ملا دیتا ہے۔ مومن کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ دنیا کی کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنا صاف اور شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔